کہ جیرے ویلے حاکم مخلص ہومن محکوم بھی مخلص ہوندن. جیرے ویلے حاکم مخلص ہومن چنگے ہومن نیک ہومن امل جیرے ماتحت ہوندن رعایا تو ساں وہ بھی چنگے ہوندن. جتنا حاکم رعایا دا خیر خواہ ہوئے رعایا اتنا حکومت تے والا اپنے حاکم دی خیر خواہ ہوندی. یہ خیر خواہی جڑی پہلی حاکم کو شروع تھیندی رعایا کو نہیں شروع تھیندی. تے یقینی گال ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنے یار ان صحابہ ان دے بعد اللہ نے انہیں کو دیتی شاہی حکومت خلافت جان نشینی سارے ہی مخلص ہیں. اپنی رعایا دے نال سارے ہی مخلص ہیں. اس واسطے رعایا بھی انہیں نال مخلص آئی. سارے ہی دیانتدار ہیں رعایا بھی دیانتدار ہے. جلے حاکم دے اندر دیانتداری ہووے قناعت ہووے تواضع ہووے تو ظاہر ہے اوہ صفت اوے اوصاف عوام دے اندر پیدا تھیندن ہوندے اثرات عوام تے پندن. کتاب میں لکھے نے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یکون عمر ثانی سڈیندن حضرت کو شوق آ رات کو اٹھی کے قرآن دی منزل پڑھو رات کو نفلی پڑھو. ہن وقت دا خلیفہ ہے وقت دا بادشاہ ہے ان دا ذوق ہے کچھ ہے کہ رات کو اٹھی کے قرآن مجید پڑھو تہجد دے اندر نفلی پڑھو. تو وہ وقت لوگیں دے اندر بھی یہ ذوق پیدا ہا جلے کچاری لگے آ ایک بے کنے پوچھ دیاں تو رات کو کتنا منزل پڑھدا رہندی قرآن دی کتنا رکعتاں نفلی پڑھ دیں. تے جیرے ویلے تواڈے سارے بادشاہ ہیں نا مغلیہ خاندان دے انہیں کو شوقہ تعمیرات کرن دا. بھارت تساں گئے کا نہیں بینا مائیں گیا جو دیکھوں ہا اساں دے ڈٹھی کڑو بیا نہیں تھوڑی لاہور دا قلعہ ہی ڈٹھی کھڑے ہو شاہی مسجد ہی ڈٹھی کھڑے ہو اسی طرح تے ملتان دا قلعہ ہی ڈٹھی کھڑے ہو. یہ تے ایک نمونہ چھوٹا جا انہیں دی مطلب ہے تعمیرات دا. جیرے ویلے بادشاہ کم وقت حاکم شوق ہو سی نا تعمیرات دا تو ہارے سارے اندر عوام دے اندر ہی وہ ذوق پیدا تھی دے. تو ان خلاصہ نکتا جے اگر حاکم مخلص ہوئے تے عوام مخلص ہوندی ہے. حاکم دے اندر تواضع ہوئے تے عوام دے اندر ہی تواضع ہوندی ہے. حاکم دے اندر اگر دین ہوئے تے عوام دے اندر بھی دین ہوندے. جے حاکم دے اندر دنیا دی محبت ہوئے تے عوام دے ہر انسان تے وڈے چھوٹے بچے مرد عورتیں میں دنیا دی محبت ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. جلے خلیفہ بنین ابو بکر صدیق دے دفن تھیون دے بعد اتھائیں کھڑ کے دو چار جملے آکھے نے. یہ تو میں تو کو سنے دا رہے بینا کہ حضرت عمر کو خلیفہ منتخب ابو بکر صدیق اپنی زندگی بچ کر کے گیا ہا. حضرت عمر سے نے اتھائیں کھڑ کے دو چار جملے چاکھے فرمائنے ساتھیو جیرے تساں عربی لوگ ہو تواڈی مثال ہے جی میں اٹھ دے نگ وچ نکیل تے مہار ہوئے. ہن مالک دی مرضیوں کو جتھاں گدھی وجہ رہے مالک دی مرضیوں کو چنگی جاتے گھن ونجے مالک دی مرضیوں کو گندی جاتے گھن ونجے اے مالک دے بس وچے. ہن ساری ذمہ داری ہوں مالک تے اوسی. پھر فرمائنے کہ میرے دو پیغمبر اور صدیق دے بعد میں کو خلیفہ بنایا گئے ہن میں جیڑا کچھ کرنے وہ سن گنو. تساں نیکی کرے سو میں تواڈے نال نیکی کرے سا. تساں غلطی کرے سو غلط کاری کرے سو میں تو کو سزا دے سا. بس اتنا تقریر فرمائی نے گال ختم. پھر ان دے بعد جلے کو جمعہ آ گئے پھر حضرت نے جمعے تے تقریر فرمائی.
جیڑی حضرت نے جمعے تے تقریر فرمائی ہے، یعنی میں آکھو کہ امیر المومنین دی پہلی تقریر، خلیفہ بنن دے بعد پہلی تقریر جمعہ دی، حضرت نے فرمائے ساتھیو اے میں کو پتہ ہے کہ میں بیت المال دے وچوں کتنا حق رکھدا گھنن دا، میری اجرت میری تنخواہ بیت المال وچوں کتنا ہونی چاہیے، وہ میں کو پتہ ہے۔ پھر فرمائے نے ایک جوڑا گرمی دا ایک جوڑا سردی دا، کپڑے یہ میں گنساں۔ کہندی گال سنے دے بیٹا امیر المومنین دی کہ جہندے کولو قیصر و کسرا ڈردے ہن، روم والے لوگ، ایران والے لوگ، فارس والے لوگ ڈردے ہن، جہندے نا کنے ڈردے ہن، وہ اعلان کھڑا کریں دے کہ میرا حق بیت المال چیو کچھ ہے، دو جوڑے گھنساں سال دے، ایک گرمی دا ایک سردی دا میرا حق ہے، ایک سواری گھنساں جہندے اتے میں ویسا مکے حج یا عمرہ کرن، اور باقی جرم میرے ہن مطلب اخراجات وہ تساں عام مسلمان دے برابر ہو سن، جتنا تہاڈا خرچہ تھیندے مہینے دا کھاون تے پیون دا میں وہی گنساں، این دے اندر کوئی زیادتی نہ ہو سی۔ اور جڑے ویلے ہن تساں آپ سوچ سکدے ہو کہ پوری گرمی دے 6 مہینے تے گنوں تے بلا گرمی 70 دین دی نہ آئی، گرمی تے آئی مدینے مکے دی، عرب دی گرمی، آپ دسو ایک جوڑا گرمی وچ کیا کریندا ہو سی؟ یہ وجہ ہے کہ ایک جوڑا ہوندا ہا پھٹ ویندا ہا، حضرت دے کپڑے پرانے تھی ویندے ہن، گنن والے لوگ گندے ہن۔ ایک موقع تے گنن والے نے گنیا قمیض دے اندر 4 ٹاکیاں لگیا ہویا ہن، اور جیڑی لنگی حضرت بدی کھڑے ہن اون دے اندر 12 ٹاکیاں لگیا ہویا۔ یہ وقت دا بادشاہ ہے، وقت دا امیر المومنین ہے، جہنے کولو کئی شاید دی کمی کائے نہیں، اللہ دیندا پہ فتوحات۔ میں پچھلے جمعے سنایا ہا صحابہ کرام دے وظیفے مقرر تھیندے پے، امہات المومنین دے وظیفے مقرر تھیندے پے، لیکن اپنی حالت ایک ہو جے کہ ایک دا ایک جوڑا سردے دا ایک گرمے دا۔ اس واسطے میں تا کو سنایا ہا جدن بیت المقدس حضرت گئے ہن، حضرت دے کپڑے تو ہوئے پیوند لگے ہوئے، وہ پرانے کپڑے ہن، صحابہ کیا سی اتھاں تے یہود علماء دے نصرانے دے علماء رہندن، اتھاں بڑے امیر کبیر لوگ رہندن، تساں جوڑا بدلو، یاد کرو سبق، جوڑا بدلو۔ حضرت نے جواب دیتا ہے اپنے ساتھیوں کو، فرمایا نے میرے ساتھیو ساری عزت کپڑے وچ نہیں، ساری عزت لباس وچ نہیں، ساری اس عزت جہی ہے وہ اسلام تے دین وچ تے حقیقت ہی میں مسلمان دی عزت جہی ہوندی وہ دین وچ ہوندی ہے، مسلمان دی عزت کپڑے چ نہیں ہوندی، مسلمان دی عزت الٹی بلڈنگ چ نہیں ہوندی، مسلمان دی عزت جہی ہے دنیاوی عہدے وچ نہیں ہوندی، ایک کراڑے دی عزت ہوندی ان چیزیں دے اندر۔ مسلمان دی عزت ہے اللہ دے نزدیک بھی، رسول اللہ دے نزدیک بھی، دینداریں دے نزدیک بھی، تے او دین اور اسلام وچ۔ حضرت عمر سے یہ گال آکھی کہ ساری عزت لباس وچ نہیں، ساری عزت نویں کپڑے وچ نہیں، ساری عزت اسلام اور دین وچ۔ جلدی جلدی واقعہ یاد آ گئے، ایران دا دورہ، فارس دا دورہ، شاہی مہمان ہن 2 صحابی، روٹی کھویندی پئی ہے، دسترخوان دوتے صحابی کو لقمہ ڈھائے پہ، صحابی نے چاہ کے صاف کر کے کھاتے سے، دوجھا صحابیوں کو آکھن لگا، نال والا بندہ کو آکھن لگا، اے لوگ تے معیوب سمجھے سن، اتھو دے لوگ جرائی کو عیب سمجھے دن، جرا گران ڈھائے پوے ان کو بلا نہیں چاہنا، ان کو ضائع کر چھوڑنے۔ اسلام لیکن سبق نہیں دیتا، میرے آقا نے فرمایا لقمہ ڈھائے پہ ان کو چاہ کے صاف کر کے کھاؤ۔ جیرے بلے دوجے ساتھیوں کو آکھے، صحابی نے کو جواب دیتے عربی دی عبارت جیدہ خلاصہ ہے کو جے، فرمائے نے ساتھی کیا انہیں جہلے واسطے، انہیں بے وقوفیں واسطے اترو کو سنت رسول اللہ، کیا میں اپنے پیغمبر دی سنت چھوڑ دے ماں؟ انہیں جہلیں واسطے کہ میں اپنے پیغمبر دی سنت چھوڑ دے ماں؟
یہ صحابہ دا دین، یہ ہے سابق و تعلیم، ہی دے نال دین پھیلے۔ اور پچھتے وال چلو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق شیخ سعدی رحمۃ اللہ لکھے اپنی کتاب بوستان دے اندر کہ حضرت جے رہن گزرتے پین اللہ دا کرنا ہے جا رستہ تنگ ہا، گلی تنگ ہے، کوئی صورت ہو سی بیا بندہ بھی گزرتا پیا ہا، اچھا چیت نہ دانستہ طور تے حضرت دا پیر اندے پیر تے آ گئے، حضرت عمر سین دا پیر اندے پیر تے آ گئے، اور اے وقت خلیفہ نو وقت دی گال ہے، تو ظاہر ہے جہاں دے پیر دو تے پیر آئے کو تکلیف تھئیے، حضرت عمر کو نہیں جاندہ، اے نہیں جاندہ، حالانکہ ظاہر مدینہ دا واقعہ ہو سی یا کچھ پرہدہ ہو سی، ان کو نہیں پتہ امیر المومنین ہے، انہیں جرا ہے تکلیف جو تھئیے، انہیں جملہ آکھے ہاں میرے پیر دے تے چڑھ گئی، تو کوئی اندھا ہی ہاں، انہیں آکھے میرے پیر تے چڑھ گئی، میرے پیر کو لتاڑی، تو کوئی اندھا ہی۔ حضرت عمر سے ان کو جواب دیتے، جواب سن تے دل دی تختی تے لکھ۔ حضرت عمر سے فرمایا میں اندھا تا نہیں، لیکن غلطی نال پیر تے پیر آ گئی، نہیں معافی منگتا ہوں۔ ان کو آدن توازو، ان کو آدن جھکائی، اور انہیں چیزیں نال دین پھیلے۔